یہ مفتی صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق نہ بھی دے تو 3 ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ سسر اپنی بہو کو شہوت سے چھوئے تو بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ بتایا کہ داماد اپنی ساس کو شہوت سے چھوئے تو بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ باپ اپنی بیٹی کو شہوت سے چھوئے تو بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں احناف کے گندے مسائل میں سے ہیں، جن کو بیان کرنے میں انہیں شرم محسوس ہونی چاہیے، مگر کرے تو کرے کیا، تقلید کرنے والے لوگ ہیں، ان کے آباء و اجداد نے جو لکھ دیا ہے، قیامت تک ان گندے مسائل کو یہ بیان کرتے رہیں گے مگر انہیں شرم نہیں آئے گی۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل نہیں ہیں، قرآن میں قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے قتل کا معاملہ ہو، زنا کا معاملہ ہو، شہوت کا معاملہ ہو یا کوئی اور گناہ کا معاملہ ہو، جس نے غلطی کی ہے بوجھ اسی پر لاتا جائے گا، گناہگار وہی ہوگا۔ لیکن دیکھیں ان مسائل میں گناہ سسر کر رہا ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ بہو کو مل رہی ہے۔ اس سزا یہاں پر ایک طرح سے شوہر کو بھی مل رہی ہے، وہ بھی بیوی سے جدا ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے داماد غلطی کر رہا ہے، سزا بیوی کو مل رہی ہے۔ ہاں، غلطی جو ہے باپ کر رہا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اور سزا ایک ماں کو مل رہی ہے، سزا ایک بیوی کو مل رہی ہے۔ تو یہ مسائل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ مسائل گندے مسائل ہیں، اور گندے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں قاعدہ بتا دیا کہ گناہ گار ہے سزا اس کو ملے گی، بلکہ یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ہے 2015 نمبر کی حدیث ہے کہ کوئی حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن دوسرے آثار سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے، جیسے کہ ارواء الغلیل کے اندر سندن ایک اثر موجود ہے، اب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عن ابن عباس ان وطئ الحرام لا يحرمه، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حرام وطی، حرام مباشرت سے کوئی چیز، کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص حرام وطی کرے، حرام جمع کرے، حرام مباشرت کرے، حرام طریقے سے شہوت پوری کرے تو کسی حلال چیز کو یہ حرام نہیں کر سکتا ہے۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے حنفی کا مسئلہ، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہذا عوام کو اس بات پر متنبہ کر رہنا چاہیے کہ یہ جو مسائل احناف بیان کرتے ہیں یہ مسائل نہ صرف گھنونے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ہمیں ان مسائل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں بیان تک نہیں کرنا چاہیے، شرم آنی چاہیے ان مسائل کو کوئی اپنی زبان سے عوام کے سامنے بیان کرے۔ اللہ رب العالمین ان جیسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔